ایک نوجوان نے کسی تنگ دست بوڑھے کی مدد کی تھی کہ گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہوا اور اس کو قتل کی سزا سنائی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر قتل گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہ تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر آیا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کی اس نوجوان نے مدد کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حال میں دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، اس کا دل زخمی ہوا۔ وہ زور زور سے رو کر دہائی دینے لگا، ہائے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ آج وفات پا گیا، افسوس، آج دنیا تاریک ہو گئی۔ سپاہیوں اور لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ مارے پریشانی کے نوجوان کو وہیں چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے۔ بوڑھے نے فوراً اس نوجوان کی زنجیریں کھولی اور اس کو بھگا کر خود وہاں بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو وہاں بادشاہ موجود تھا، تو وہ چپکے سے واپس قتل گاہ کی طرف آئے۔ واپس آ کر دیکھا کہ بوڑھا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جبکہ نوجوان بھاگ گیا ہے۔ سپاہی ساری صورتحال سمجھ گئے، بوڑھے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ نے جو اپنے مرنے کی جھوٹی خبر سنی تو غضبناک ہو کر تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گرج کر بولا، اے بوڑھے، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میری موت کی جھوٹی خبر لوگوں میں پہنچا دی؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، اے بادشاہ، میرے ایک جھوٹ بولنے پہ آپ پہ کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی جس کو بے گناہ قتل کیا جا رہا تھا۔ جس وقت میں بھوک سے مر رہا تھا، اسی نوجوان کے دیے ہوئے صدقے سے میں نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے غذا کا بندوبست کیا تھا۔ آج اس کو بے گناہ مصیبت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجھ میں موجود انسانیت اور جوان مردی نے سر اٹھایا کہ میں اس کی جان بچاؤں۔ اس کی مدد کی خاطر میں نے یہ ہیلا اپنایا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے اس نوجوان کی تعریف کی اور اس کے مقدمے کو از سر نو تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ خوش ہو کر بوڑھے فقیر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نوجوان سے جب کوئی پوچھتا کہ تیری جان کیسے بچی تو وہ جواب دیتا کہ ایک حقیر سی رقم میرے کام آئی جو اس سائل کو ضرورت کے وقت میں نے دی تھی۔